इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। हज सोसाइटी ज़िला महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम महबूब नगर मुस्तखर के वाइट हाउस में डिजिटल हज तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से दहली से डॉक्टर मुनीस अंसारी, हज ट्रेनर और तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर मुनीस अंसारी ने अपने खिताब में हज के दौरान आज़मीन की जानिब से होने वाली गलतियों पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने आज़मीन हज को मशवरा दिया कि हज अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाता है और इस दौरान जो मसाइल दरपेश हों उस पर सब्र कीजिए, क्योंकि आपको एक मुद्दत तक वहाँ रहना है, ना कि तमाम ज़िंदगी। हुज्जाज अकराम को चाहिए कि वहाँ ज़्यादातर वक्त फजूल कामों पर खर्च ना करें, बल्कि इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारें। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने कहा कि हज पर जाने वाले आज़मीन बहुत खुश किस्मत लोग हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको हज करने का मौका इनायत फरमाया। बहुत से लोग मालदार होने के बावजूद अल्लाह के घर के दीदार से महरूम रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज़मीन हज के तमाम अरकान को पूरा करें और इस दुनिया को भूल जाएं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। उन्होंने इस मौके से हज सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से आज़मीन हज के लिए किए जा रहे इक़दामात की सताइश की और तमाम आज़मीन हज को ज़ाती तौर पर और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुबारकबाद दी। इसी तरह इस मौके पर मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ निज़ामी फ़ाज़िल जामिया निज़ामिया नायब सदर हज सोसाइटी महबूब नगर की मुरत्तब करदा रहनुमाए हज उम्रा और ज़ियारत मदीना किताब की रस्म इजरा अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर हज सोसाइटी महबूब नगर महमूद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हज सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से हर साल आज़मीन हज के लिए 6 से 7 तरबियती प्रोग्राम में एक टीके का प्रोग्राम रखा जाता है। आज वाइट हाउस में आज़मीन के लिए डिजिटल प्रोग्राम रखा गया, जिसको दहली से मुनीस अंसारी ने शिरकत करते हुए आज़मीन को ट्रेनिंग दी। इस तरबियती प्रोग्राम में हज सोसाइटी महबूब नगर के ज़िम्मेदारान के अलावा आज़मीन हज की कसीर तादाद मौजूद थी। तो वो बिल्डिंग हाजियों को पसंद नहीं आती है। उसका रीज़न ये है कि आप कुछ पूछ रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि जो मदीना का होटल है वो बहुत आलीशान होता है और ये प्राइवेट शेख की बिल्डिंग होती है, जो बुरी नहीं होती है, इतनी बुरी नहीं होती कि आप उसमें ठहर ना सको, लेकिन उस लेवल की नहीं होती। और फिर हाजी झगड़ा करते हैं, यहाँ पर बहुत झगड़ा करते हैं। अब रहना ज़िंदगी भर थोड़ी है उसमें, आराम से रहिए, अपनी इबादत कीजिए और अपने जिस मकसद से आए। लेकिन शैतान जो है वो पूरी तरह से आपके ऊपर काबिज़ होगा। अजीज़िया में ठहरेंगे आप। अजीज़िया जो है वो कोई कैटेगरी नहीं है, वो एक शहर का नाम है अजीज़िया, जो मक्का से 5 से 7 किलोमीटर दूर है। ये बहुत अच्छी तरह से बसा हुआ है। यहाँ पर किचन मिलेगा और 30 हाजियों पे एक किचन होगा और आप जो साथ में लेके जाओगी या लेके जाओगे उससे आप अपना खाना बनाओ। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वो कीमती वक्त जो इबादत में लगाना है वो खाने में मत लगाओ, बाहर से ले लो, कुछ सूखे आइटम ले जाओ। अक्सर मैंने देखा है कि हज्जन जो है वो सुबह से शाम तक किचन में लगी हुई हैं और हाजी साहब अपनी इबादत में लगे हुए। तो अब और उसमें 30 लोग जब हैं, 30 का मतलब 5-6 फैमिलीज़ होंगी। अब एक बनाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो वो मुश्किल होती है। यहाँ से आपको ब्रांच ऑफिस पता करना है। ब्रांच ऑफिस पे बस स्टॉप होगा और उस बस में बैठ के आप हरम जाओगे और वो बसों के पैसे आपसे पहले ही ले लिए गए, वो बस फ्री होती है, वहाँ कोई नहीं लेगा। वो डेली आपको ये जो है एक सर्विस करनी पड़ेगी। ये अजीज़िया का ट्रांसपोर्ट है। ये थोड़ी मशक्क़त वाला काम होता है, थोड़ा इसको, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये अजीज़िया से ब्रांच ऑफिस से बस चली आपको लेकर, ये ब्रांच ऑफिस है। ये इस तरह का आई कार्ड वो दे देते हैं आपको कि आपका ये बस स्टैंड नंबर ये है, ये लेकर जा रही है। अब ये एक पूरे हरम तक आपको नहीं लेके जाएगी, हरम तक ये बीच में छोड़ देगी आपको। इंडियन बसें जो हैं वो बीच में छोड़ेंगी
اور وہاں سے یہ جو پیلے کلر کی دیکھ رہے ہو یہ سعودی گورنمنٹ کی بسیں ہوتی ہیں. ان کو آپ کو روز بدلنا ہے, آنے پہ بھی اور جانے پہ بھی, کیونکہ اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ بسیں آپ کو لے کر اس ٹنل کے اندر سے اور وہ جو ہوٹل بڑا سا دکھے گا اس کے نیچے سے نکال کے آپ کو سامنے حرم پہ لے کے جائیں گی. تھوڑا سا اس چیز کو غور سے دیکھنا. جو ٹوائلٹ ہے وہ 15 لوگوں پہ ایک ٹوائلٹ ہوگا اور انگلش ٹوائلٹ ہوگا. انگلش ٹوائلٹ کا استعمال ہمارے حاجیوں کو آتا نہیں ہے, اس کو سیکھ کے جانا آپ. اس کو دیکھیے آپ تو عزیزیہ کا ٹرانسپورٹ جو ہے اس کے بارے میں آسانی ہو جائے گی. کرسر چلا رہا ہوں, یہ عزیزیہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ مکہ ہے. جو یہ نارتھ عزیزیہ کی بسیں ہیں یہ یہاں سے چلتی ہیں اور یہ اس ٹنل کے اوپر آپ کو اتار دیں گی. دیکھیے یہ یہاں سے یہ سڑک غائب ہو گئی, اس جگہ آپ اترو گے اور یہاں سے سعودی بس میں بیٹھ کے یہ ٹنل پار کرو گے. یہ ٹنل جو ہے اس کے اندر وہاں سعودی گورنمنٹ کی بسیں چلتی ہیں, کوئی اور بس نہیں چل سکتی, یہ ان کا حکم ہے. اب آپ یہاں آ کر مروہ پہ اترے اور حرم میں چلے گئے. جو دوسرا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ ساؤتھ عزیزیہ ہے یہاں سے جو بسیں چلتی ہیں اس سڑک سے آنے کے بعد یہ جگہ جو ہے کدائی پارکنگ, یہاں پر آپ کو بس بدلنی ہے. یہاں آپ نے بس بدلی اور اس راستے سے یہ جو آپ ایک بلڈنگ دیکھ رہے ہو, بہت بڑی بلڈنگ نظر آئے گی آپ کو, یہ والی جو بلڈنگ دکھ رہی ہے, اس بلڈنگ کے نیچے سے آپ نکل کے جاؤ گے اور یہ آپ گیٹ نمبر 1 کے سامنے پہنچ جاؤ گے. یہ آپ کا روز کا سسٹم ہوگا, یہاں سے واپس آؤ گے ایسے ہی اور یہاں سے روز واپس جاؤ گے. یہ بسیں آپ کو لے کر جا رہی ہیں, لے کر آئیں گی. کچھ اس طرح کے آفیسر وہاں تعینات رہتے ہیں آپ کی مدد کے لیے. یہ مروہ پہ آپ کو پہنچنا ہے. یہ اسٹائل ہوتا ہے ہمارے حاجیوں کا انگلش ٹوائلٹ کا استعمال کرنے کا. تو اس پہ سے گرتے ہیں, چوٹ لگتی ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, اور اس میں کنفیوژن کیا ہوتا ہے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو استعمال کر کے وہ ناپاک ہو گئے. تو اگر ایسا وہم ہے تو وہاں پر آپ کو 20 ریال کا ایک پیکٹ ملے گا, وہ کاغذ ہوتے ہیں, اس کو نکالو اور سیٹ کے اوپر بچھاؤ, استعمال کرو اور اس کو بکٹ میں ڈال دو. ملے گا انگلش ٹوائلٹ ہی وہاں پر. اب جب آپ حرم پہنچو گے تو حرم جو ہے وہ پیالے نما شیپ ہے, چاروں طرف پہاڑ ہیں اور نیچے میں حرم بنا ہے. آپ کو چڑھنا اور اترنا پڑے گا. یہ آپ ذرا اپنے کو فٹ کر کے جاؤ یہاں سے کہ آپ کو چلنا تو پڑے گا, اگر چلنے کے عادی نہیں ہو تو مشکل ہو جائے گی. تو یہ دیکھیے یہ مکہ ہے حرم, جسے ہم یہ پورا کیمپس ہے. یہ کعبہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو, اور یہ حتیم ہے جس میں طواف کیا جاتا ہے. یہ صفا مروہ ہے, یہ مطاف ہے. ایک بڑی دقت آتی یہ ہے کہ جب آپ پہلے عمرہ کرنے جاتے ہو تو تھوڑا غور سے سنیے گا. پہلا عمرے کرنے میں نے اکثر حاجیوں کو دیکھا ہے کہ وہ کھو جاتے ہیں. وہ معلم کا ایک آدمی ان کو لے کے چلے گا اور وہ جہاں سے بس ایکسچینج ہوتی ہے وہاں چھوڑ کر چلا جائے گا. اب آپ حرم تک تو پہنچ گئے. حرم میں 100 سے زیادہ دروازے ہیں, کسی بھی دروازے سے داخل ہو گئے. آپ نے سامنے کعبہ دیکھا, طواف کیا, صحیح کی, آئے تھے عید سے اور نکل گئے ویسٹ سے باہر اور پھر کھو گئے. ہم نے جو بھوکے پیاسے حاجیوں کو مکہ کی گلیوں میں احرام کی حالت میں بھٹکتے دیکھا ہے, انہیں بلڈنگ نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ شروع کے دنوں میں حرم میں داخل ہو تو جن دروازوں پہ وہ میناریں بنی ہوئی ہیں پہچان کے طور پہ, جیسے یہ میناریں ہیں, اس میں سے داخل ہو.
تو یہ گیٹ نمبر 79 ہے. یہاں سے داخل ہوئے, برانڈے سے اندر گئے, یہاں مطاف میں طواف کیا. یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. یہاں صحیح کی, آپ کی آخری صحیح جو ہے وہ یہاں ختم ہوگی. اکثر حاجی یہاں سے باہر نکل جاتے ہیں, آئے تھے ادھر سے, نکل گئے ادھر. وہ میں ایڈوائز اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ اندر سے نظر دوڑاؤ گے تو یہ میناریں دکھ جائیں گی, اور ان کے جو نمبر ہیں یہاں جیسے یہ 79 لکھا ہے, تو اندر بھی ان بڑے دروازوں کا راستے کا بورڈ لگا ہوگا 79. تو ادھر سے آپ باہر نکلیں تو سامنے آپ کو آپ کا بس اسٹینڈ ملے گا. بس پکڑی اور آپ عزیزیہ آ گئے. تو شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیعت پر تشریف فرما حج کمیٹی کے صدر, ذمہ داران, خاص کر حج کے اصولوں کو بتانے کے لیے ٹریننگ دلی سے آئے ہوئے اسکالر مناز خان صاحب, سامنے بیٹھے ہوئے حاجیوں, سب کو سلام. آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومن کے فرض نبھانے کا آج آپ کو حاصل ہوا. ہر فرض تو اپنے پر قائم کیا ہے, لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. اور حج کا فرض پورا کرنا تو بالکل اللہ کی مرضی ہے. یہ سب بھی جیسو انسان کے ارکان اور جیسو اللہ کو چاہت, اللہ کے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کو ایک موقع ملتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جس مقصد سے حج کو جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کا حج بہت آسان کرے. آپ کی دعائیں اللہ میں قبول کریں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا حج کے دوران آپ صحت مند رہیں, حج کے ارکان پورے کریں. اور میں خاص آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھول جائیے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. صرف آخرت کا ہی سوچتے ہوئے آپ کو حج کو روانہ ہوئے ہیں. اور میں پھر ایک بار زیادہ نہ بولتے ہوئے, حج کمیٹی والوں نے بہت اچھا انتظام کیا ہے, آپ کو ایجوکیٹ کیا ہے, آپ کو طریقے بتائے ہیں, آپ کا سفر اور اس حج کے ارکان مکمل کرنے کے لیے آسان طریقہ انہوں نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اور جیسے حج کمیٹی کام لے. میں پھر ایک بار آپ کو میرے اور سے, میرے کارپوریشن کی اور سے, اور ریاست تلنگانہ کے اور سے دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حج مکمل کریں اور صحت مند واپس آئیں. اور میں آپ سے یہی بندائی کرتا ہوں کہ آج کے جو حالات ہندوستان میں, دنیا میں چل رہے ہیں, وہ پاکستان کی لڑائی ہو, آج ہندوستان میں جو موجودہ حالات ہے, بہت سے قربانی کے بعد جیسے ہندوستان آزاد ہوا, آزادی کے بعد جیسے پورے حق جیسے اپنے کچھ حقوق ملے نہیں ملے, لیکن انسانیت تو قائم تھی. لیکن آج کی جو حکومت ہے وہ حکومت جیسے آج ذات کے بیس پر جیسے اس کو ڈیوائڈ کر آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں, اور خاص کر ہم مسلمانوں کو اور مائنارٹیز کو دبانے کی پوری کوشش کر رہی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں کے دوسرے سٹیزنس ہو, اور وہ دباؤ چل رہا ہے. اس کا حل جیسے صرف اس کا فیصلہ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے, بلکہ میں ضرور امید کرتا ہوں کہ آپ کی دعا میں تاثیر رہے گی, آپ کی دعائیں اللہ میں ضرور سنے گا, اور اللہ آپ اس ہندوستان کی محفوظ کے لیے, انسانیت کے بھائی چارے کے لیے, ایک کو ایک محبت بانٹنے کے لیے آپ کے حج کے دوران دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ضرور جو پہلا اپنا جو مقام تو مقام رہے گا. اتنا کہتے ہوئے پھر ایک بار آپ کو میں دلی مبارک دیتا ہوں. میں آپ سے بھی دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی نیکسٹ حج جانے کا موقع دے اللہ تعالیٰ, اور آپ مجھے میرے لیے آپ دعا کیجیے. اتنا کہتے رخ چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
हज सोसाइटी महबूब नगर की जानिब से जो हर साल तरबियत के लिए हज जाने वालों की तरबियत के लिए 6-7 जो है तरबियती कैंप रखते हैं। एक कैंप जो है टीके का रखते हैं। इस तरीक़े से आज जो है डिजिटल प्रोग्राम का इनेकाद रखा गया है। उसमें जो है हैदराबाद से दिल्ली से मोनिस खान साहब भी आके ट्रेनिंग जो है दिए हैं और शहर के हमारे मुअज़्ज़िज़ उबैदुल्ला कोतवाल साहब और चेयरमैन आनंद साहब, वो लोग भी जो है यहाँ आके हमारे प्रोग्राम का मुशाहदा किए हैं। इस तरीक़े से हज गाइड भी जो है लॉन्च किए हैं, जिसमें हज के बारे में पूरी तरीक़े से गाइड किए हैं मरहूम शब्बीर साहब। तो हज गाइड का भी जो है इब्तिदा हुआ है। मैं आप सब हजरात से गुजारिश करता हूँ कि हमारे लिए और जो हज को जाने वाले हैं उनके लिए भी कामयाबी से जाएं और हज मबरूर करके वापस आएं। शुक्रिया।